وزیر اعظم نے جو بات کی ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ جب پہلے 2014 میں یہ معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور کمیٹی کا اعلان پارلیمنٹ میں کیا تھا اور پارلیمنٹ کی گویا اگر ووٹنگ کے اعتبار سے نہیں تو ایک خاموش تائید ان کی ان کوششوں کو حاصل تھی اور بیک اینڈ پہ بھی انہوں نے خاصا کام کیا تھا اور اس وقت جو مذاکرات ہوئے تھے ان کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ اگر آپ مذاکرات کا تھرسٹ یعنی مذاکرات کرنے کی خواہش کا اظہار دیکھیں تو اس وقت کل ہمارے پروگرام میں رستم شاہ بہمان صاحب بتا رہے تھے کہ جب مذاکرات کرنے جا رہے تھے ہم لوگ تو وہاں پر مخالف سائٹ سے کالعدم طالبان تنظیم کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے خلاف تو ایک آپریشن تیار ہو چکا ہے اور انفیکٹ ایسا تھا۔ اس وقت ایک آپریشن کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اشفاق پرویز کیانی آپ کو پتا ہے کہ وہ شمالی وزیرستان میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں وہاں پہ جاؤں گا یعنی فوج کو وہاں بھیجیں گے تو وہاں پر فوج سٹریچ ہو جائے گی، تو ہم اوور سٹریچ نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت جو سوات کا مسئلہ تھا وہ بھی اس طرح تھا اور ساری چیزیں تھیں۔ اچھا اب جناب جب یہ فیصلہ ہو گیا حکومتی سطح پہ یا عسکری سطح پہ بھی اور حکومتی سطح پر بھی یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر یہ کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب بہت اگریسیولی، اگر آپ ان کے بیانات آج بھی نکال کے دیکھیں، ان کے ٹویٹس نکال کے دیکھیں تو وہ بہت ہی اگریسیولی اس بات کے مؤید ہوا کرتے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بلکہ یہاں تک تھے کہ جب طالبان کو مذاکرات کی آفر کی گئی تو ٹی ٹی پی نے انہیں اپنا نمائندہ بھی نامزد کیا تھا، اگرچہ انہوں نے انکار کر دیا تھا اس میں سے۔ اچھا خیر اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے جب ہم کل یہ بات کر رہے تھے تو کل مجھے مظہر عباس صاحب کا فون آیا۔ مظہر عباس صاحب جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ چونکہ اب ایک بات تاریخی ہو گئی ہے تو میں اس لیے ریکارڈ انہوں نے جو بات کی جو کل میں بات کر رہا تھا ایکچولی اس کی کنٹینویشن میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات پوچھی اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے۔ چودھری نثار علی خان سے انہوں نے پوچھا کہ آخر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور نمبر 2 آپ کیوں گئے تھے عمران خان کے گھر یعنی بنی گالہ میں جب نواز شریف وہاں پہ ملنے گئے تھے۔ تو انہوں نے مظہر عباس صاحب نے کہا کہ مجھے چودھری نثار نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے راحیل شریف انہوں نے نواز شریف سے ریکویسٹ کی کہ آپ عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ضروری ہیں، لیکن ہمارا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات ضروری نہیں ہے، انہیں ہم کائنیٹیکلی ان سے نمٹ سکتے ہیں، ہم اپنی فوج کو حرکت میں لا کے ان کو جہاں پہ ان کی جڑیں اکھاڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا ہماری آپریشن کی تیاری مکمل ہے۔ تو اب یہاں سے 2 کام شروع ہوئے۔ ایک کام یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی اناؤنس کی عرفان صدیقی کی سربراہی میں اور اس کمیٹی نے مذاکرات کی داغ ڈالی اور ایٹ دا سیم ٹائم مارچ میں عمران خان صاحب کے پاس نواز شریف گئے اور نواز شریف نے انہیں سمجھایا کہ آپ یہ ایک مجموعی طور پہ پوری ریاست کا فیصلہ ہے تو آپ اس کا اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ اس پہ خاموش ہو جائیں۔ تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے عمران خان صاحب خاموش بھی ہو گئے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ جو مذاکرات تھے یہ ایک حربے کے طور پہ استعمال کیے جا رہے تھے اور بالخصوص 2013 اور 14 کا آپ ٹائم یاد کریں تو اس میں قوم بہت ہی ڈیوائیڈڈ تھی، بلکہ آپ یوں کہیے کہ بری طرح ڈیوائیڈڈ تھی کہ کیا ہمیں ان سے جنگ لڑنی چاہیے یا ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ لال مسجد کے واقعات بہت سارے تازہ تھے اور لال مسجد مجھے یاد آیا کہ جو عبدالعزیز صاحب جو مولوی عبدالعزیز صاحب ہیں لال مسجد کے خطیب وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کے بارے میں طالبان نے کہا تھا یہ ہماری نمائندگی کریں گے۔ اچھا وہ واقعات تازہ تھے اور معاملات اس انداز میں آگے بڑھ رہے تھے کہ قوم کا متفق ہونا ضروری تھا اور ایک حجت تمام ہونا بھی ضروری تھا، تو لہٰذا اتمام حجت کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ کمیٹی بنائی گئی اور جب ان کے گروپنگ سامنے آ گئی وہ آشکار ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ تحریک طالبان پاکستان کا لدم کوئی ایک تنظیم نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے انڈیویجولز کے بنائے ہوئے گروہوں کے انڈیویجولز کے بنائے ہوئے جتھے ہیں جو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تو لہٰذا یہ تھا ایک پورا پس منظر جس کے ساتھ ایکچولی 2 pronged ایک اسٹریٹجی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب تو قوم اس پہ کوئی تقسیم نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی یعنی اس پہ کوئی کیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا اس کا حق ہے؟
جمہوری طور پہ، قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ. کیا پاکستان میں آج کوئی ایسا شخص ہے؟ تو لہٰذا ایک تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے. اس وقت بہت بڑے بڑے لوگ، آج جن کا میں نام لوں تو وہ لوگ بھی منہ چھپائیں اور میں بھی بات کرتے ہوئے شرمندہ ہوں. کون کون لوگ تھے جو ان کی سپورٹ کر رہے تھے؟ اچھا، جب اب یہ معاملہ نہیں ہے، قوم یکسو ہے، تو آپ اس پرانے ایک پینڈورا باکس کو کیوں کھولنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے. یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، یہ جو میں کھانے جا رہا ہوں، یہ زہر ہے، یا جس میں نے جہاں پاؤں رکھا ہے یہ بارودی سرنگ ہے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کل، آج آپ جن لوگوں کو لیجیٹیمیسی دیں گے، کل اس کا مطلب ہے آپ انہیں دوبارہ بندوق اٹھانے کا اختیار دے دیں گے. آپ انہیں کہیں گے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے بندوق اٹھا لو، ہم نے تو معافی کر دینا. تو لہٰذا ایک تو یہ بنیادی معاملہ ہے کہ آپ قوم کے اندر، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے اس بیان کی وجہ سے افتراق اور انتشار کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اور کل میں دیکھ رہا تھا، لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ فواد چودھری صاحب ان کی طلاقت لسانی پہ مجھے کبھی شک نہیں ہوا، وہ نہایت وضاحت کے ساتھ اپنا معافی الضمیر بیان کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کل وزیر اعظم کو جو کور کرنے کی کوشش کی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ فواد چودھری، آئی نو 20 سال سے میں جس فواد چودھری کو جانتا ہوں، میں توقع نہیں کرتا کہ فواد چودھری صاحب یہ کریں گے کہ وزیر اعظم کے اس بے بنیاد حکمت عملی کو وہ سپورٹ کرتے ہوئے سامنے اپوزیشن کو اعتماد میں لینا. تو حبیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دور کی بات، حکومت کو یہ اقدام ہی نہیں اٹھانا چاہیے تھا. ساتھ صاحب آپ کی جانب آئیں گے، حکومت مذاکرات کی جانب اگر حکومت بڑھ رہی ہے مذاکرات کی جانب، وزیر اعظم عمران خان سے پہلے یہ بات صدر مملکت عارف علوی بھی کر چکے ہیں، پھر ایک موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی کر چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر کل وزیر اعظم عمران خان نے بھی غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بات کی. بتائیے گا کہ اس کا اب بین الاقوامی جو ہے وہ تاثر کیا ہوگا؟ کیا یہ مذاکرات حکومت کو کرنے چاہیے، اور کیا پارلیمنٹ کے فلور پر اپوزیشن کو بھی، پوری قوم کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے؟ دیکھیں، اس کا بین الاقوامی تو کوئی زیادہ فال آؤٹ نہیں ہوگا. اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ بین الاقوامی جو آرگومنٹ ہے اس کے خلاف، وہ یہی ہے نا جو کہ ڈومیسٹکلی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کل عدم تحریک کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کہ ریاست کل عدم تحریکوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتی. تو یہ آرگومنٹ تو دنیا کے اندر ختم ہو چکا ہے. طالبان جو افغان طالبان ہیں، جو کہ ساری دنیا کے اندر جن کو انٹرنیشنل باڈیز نے کل عدم ریکگنائز کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساری دنیا نے مذاکرات کیے. امریکہ نے بھی کیے، یورپ نے بھی کیے، چین نے بھی کیے، روس نے بھی کیے. تو دنیا کے پاس تو اب یہ والا موقف نہیں رہ گیا کہ آپ کل عدم تحریک سے بات کر رہے ہیں تو آپ ضرور کل عدم تحریک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا آپ کی ریاست ملی ہوئی ہے. اس وجہ سے کہ کل عدم تحریک ٹی ٹی پی تو پھر کوئی 150 500 400 300 بندوں کی کوئی کے مختلف گروہ ہوں گے جو شاید دنیا کی سب سے بڑی کل عدم تحریک نمبرز کے لحاظ سے تھی، وہ طالبان تھی انٹرنیشنل پاورز کے پرسپیکٹو میں. اور اس سے ساری دنیا نے بات کی، اور اب دنیا ان کی حکومت بھی ماننے جا رہی ہے. وہاں پہ سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں.